والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. At the outset, in order to bless this occasion and the whole occasion from here till we come back after Hajj, it is necessary that it should be blessed by the learned people. And who else a learned who is from the blood of Ahl al-Bayt? None else but Sayyid Adil to come and start this session, and he will talk to us about the importance of Hajj. So Sheikh Adil Raza, please. Sayyid, hi. Assalamu alaikum. Formalities, please. No, you are a blessing. No, thank you. You are definitely. Yes, I will take this, please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قرآن مجید میں جہاں پر ہمارے فیتھ کے بارے میں گفتگو ہے، ہمارے بلیفز کے بارے میں بات ہوئی ہے، وہیں پر قرآن مجید میں کچھ عبادات، کچھ گڈ ڈیڈس کے بارے میں بھی جو ضروری عبادات ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن منکر. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے عظیم عبادت جس کی طرف اللہ نے ایمفسائز کیا ہے اور کمینڈ دیا ہے کہ اس عبادت کو بجا لانا چاہیے، وہ حج ہے، یعنی اللہ کے گھر کی زیارت. اس عبادت کو کنڈیشنز کیا ہیں اس عبادت کی، انشاءاللہ گفتگو کریں گے آنے والے ہفتوں میں. ایک کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. کبھی کبھار ہوتا نا عبادت کے لیے ہم کنڈیشنز ڈھونڈتے ہیں، چلو اس موقع پر یہ عبادت کی جائے، اس موقع پر یہ عبادت کی جائے. لیکن حج کے لیے اللہ نے کہا میں کنڈیشن رکھتا ہوں. تو کنڈیشن یہ کہ جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس فیسیلیٹیز ہیں جانے اور آنے کی، اور جس کا بدن جا سکتا ہے صحت تندرستی کے اعتبار سے، ہیلتھ کے اعتبار سے، ویزا کے اعتبار سے، پاسپورٹ کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں اگر انسان کے لیے فراہم ہوں، پاسبل ہوں، تو اس پر حج جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. امپورٹنس یہاں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، جا سکتا ہے اور نہ جائے، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ کفر کی ہے. اگر جا سکتا ہے اور نہ جائے تو گویا اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کی بلیسنگز کو اس نے اگنور کیا ہے. ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی بلیسنگز کو اگنور کرتا ہے اس کا انجام صحیح نہیں ہوتا ہے. تو اللہ نے اس اعتبار سے ایمفسائز کیا ہے جا سکتے ہو تو جانا ہی چاہیے، اور جانے کے لیے پلان بھی بنائے، جانے کے لیے انسان تیاری بھی کرے، ذہن بنائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا کرے گا. آج کے اس تقریر میں دو موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک تو حج کا معنی ہے، خود ورڈ حج کا معنی کیا ہے.
What is the meaning of the word Hajj? حجہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا حاجی، الحاج، ماشاء اللہ. کسی ہمارے دوست نے کہا زندگی بھر نماز پڑھتا ہوں، کوئی مجھے نمازی نہیں کہتا ہے، اور یہ بھائی میرا 1 سال جاتا ہے حج پہ آ جاتا ہے، سب لوگ اسے حاجی کہتے ہیں. امپورٹنس کے اعتبار سے لوگ اس کو حاجی پکارتے ہیں. اور زائر کہتے ہیں، ایک مرتبہ زیارت ہو کے آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں زائر. زندگی بھر میں روزہ رکھتا ہوں، کوئی مجھے روزہ دار نہیں بولتا ہے مثلا. اس کی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، تاکہ لوگ جائیں اور کچھ خرچ کریں پیسہ اور واپس آئیں تو لوگ اس کی اہمیت کو بتاتے ہیں. حج کے 2 معنی بتائے روایتوں میں. ایک ہے ڈکشنری میں، حجہ یعنی قصدہ، حج یعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، خصوصی طور پر بیت اللہ یا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کا ارادہ کرنا اور چلنے کو کہتے ہیں حج. قصد کرنا، نیت کرنا، ٹو میک انٹینشن کہ مجھے اب نکلنا ہے زیارت کے لیے. تو ہر نکلنے کا ایک گول ہوتا ہے. اگر انسان گھر سے نکل رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو ایک مقصد ہوتا ہے. ایک تو ہے مقصد جو مکان کے اعتبار سے، پلیس کے اعتبار سے، وی آر ٹریولنگ فرام ون سٹی ٹو اندر سٹی، ون کنٹری ٹو اندر کنٹری، ون ہاؤس ٹو اندر ہاؤس. اپنے گھر سے نکلیں گے اللہ کے گھر پہ جائیں گے، اپنے شہر سے نکلیں گے مکہ مکرمہ جائیں گے. یہ ہے قصد، در حقیقت ارادہ. تو مقصد کیا ہے، گول کیا ہو سکتا ہے اس قصد کا؟ صرف جانا نہیں ہے. عام جو جرنی میں، ٹریولنگ میں کبھی کبھار صرف جانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر قصد کا جو دوسرا معنی، کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا حجہ کا معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا حجہ مینس افلح، یعنی کامیابی، سکسس. یعنی جو لوگ حج سے ہو آتے ہیں در حقیقت ان کی زندگی کامیابی کی طرف ایک قدم آگے بڑھ جاتی ہے، سکسس کی طرف. اتنا ایکسپیرینس انسان کو دنیا کی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے انسان کو مل جاتا ہے کہ پھر اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا حج خود ایک جہاد ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ حج میں کیوں حج کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، امپورٹنس دی گئی ہے؟ تو کہا کہ حج میں ساری عبادتیں، حج میں پریشانیاں ہیں، حج میں مصیبتیں ہیں، حج میں مشکلات ہیں، حج میں نماز ہے، حج میں طواف ہے. جو انسان تصور کرتا ہے کہ یہ چیز عبادت ہے، چپ رہنا بھی حج میں ہے، چلنا بھی حج میں ہے، دوڑنا بھی حج میں ہے، قربانی بھی حج میں. جو انسان تصور کرتا ہے یہ عبادت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں حج میں ملتی ہیں. تو اس لیے حج کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو ہم 3 پارٹس میں گفتگو کریں گے. ایک ہے احکام حج. انشاءاللہ ہمارے ایکسپیرینس ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، انشاءاللہ آپ کو زیادہ ایلابریٹ کریں گے. انشاءاللہ میں بھی رہوں گا آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے. احکام حج، رولنگز کہ حج کے کیا ہیں، تو اسلامک اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ کاروان رہے گا، قافلہ رہے گا، اور قافلے میں ایکسپرٹ لوگ رہیں گے اور مولانا لوگ رہیں گے. گھبرائیے نہیں. بس میری یہ گزارش ہے کہ جو بھی کام کرنا چاہیں حج کے موقع پر کرنے سے پہلے پوچھ لیں. کبھی کبھار ہوتا ہے نا آدمی کام کرنے کے بعد پوچھتا ہے، اسے بکرا دینا پڑے گا. کرنے سے پہلے پوچھ لیں. مثلا جو بھی ایکشن کرنا چاہے کرنے سے پہلے پوچھ لے، بچ جائے گا. بقول ہمارے استاد کے، یا بکرا بنو یا بکرا دو. پتہ نہیں بکرا بننے کا مطلب فالو کرو، کسی مولانا کو، کسی ایکسپرٹ سے فالو کرو جیسے بکرے فالو کرتے ہیں، گوٹس اینڈ شیپس فالو کرتے ہیں، یا بکرا دینا پڑے گا ورنہ یہ غلطی ہو گئی تو کفارہ دینا پڑے گا. تو انسان ایکشن سے پہلے پوچھ لے. تو احکام کو انشاءاللہ ڈیٹیلز میں بتائیں گے. مشکل نہیں ہے کیونکہ آج کل کے ہمارے بچے جو ہیں، آج کل کے آپ لوگ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور ذہن میں میپ بنا سکتے ہیں، نقشہ بنا سکتے ہیں. ایک بار پکچر آ جائے حج کا آپ کے ذہن میں، اس کے بعد ایزی ٹو فالو. گھبرائیے نہیں کہ مشکل ہے گا، نہیں. ایک جو واجبات ہیں، واجبات کی جو پکچر ذہن میں آ جائے، نقشہ میپ آ جائے ذہن میں، تو اٹ ول کم ویری ایزی انشاءاللہ. اور جو دوسرا سٹیپ ہے وہ آداب حج کا ہے، ایٹیکیٹس آف دا حج. احکام سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں. رولنگز جانیں اور اس کے بعد انسان دیکھے کس طرح حج بجا لائے. ہمارے پاس کافی روایتیں ہیں، احادیث ہیں
کہ حج میں کچھ آداب ہیں، اگر ان آداب کا خیال نہ کرے تو انسان کا حج آگے نہیں بڑھتا ہے۔ بیت الحرام اور اللہ کے گھر کے کچھ آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، ادب ہے، اخلاق کیسا ہمارا ہونا چاہیے، ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، کس طرح ہم بات کریں، کس طرح ہم گفتگو کریں، کس طرح چلیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آداب میں آتی ہیں، ایٹیکیٹس میں آتے ہیں، اگرچہ واجب میں نہیں آئیں گے، حرام میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ حج کو کامیاب بناتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہمیشہ ایٹیکیٹس جو ہیں اصل مانڈیٹری تھنگس کو بچا لیتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، جیسے ہم مستحبات واجبات کو بچا لیتے ہیں، جیسے ہمیں نماز میں ذکر رکوع کے بعد صلوات پڑھتے ہیں، سجدے میں سجدہ کے بعد صلوات پڑھتے ہیں۔ صلوات کیوں پڑھتے ہیں بار بار؟ پتہ ہے آپ صلوات کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو کہیں گے صلوات کا فائدہ ہے، اوکے، صلوات کا فائدہ ثواب ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ صلوات ہمیں واجب سے بچا لیتا ہے، واجب چھوٹ نہ جائے، سبحان ربی العظیم و بحمد کمپلیٹ ذکر ہو جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ورنہ آدمی بحمد کہے گا نہیں، کھڑا ہو جائے گا، سبحان ربی العظیم و بحمد کھڑا ہو جائے گا، ذکر پڑھے گا کھڑے ہوتے ہوئے، تو واجب چھوٹ جاتا ہے۔ یہ مستحب واجب کو بچا لیتا ہے۔ ہمیشہ ایٹیکیٹس، آداب، ریکمینڈیڈ تھنگس آلویز پروٹیکٹ دی مینڈیٹری تھنگس۔ دو آداب کا جاننا بہت ضروری ہے، خصوصی طور پر جو حج پہ جانے والے ہیں۔ اس میں حج میں تھوڑا بعض آداب ایسے ہیں انسان کو سیکھنا ہی پڑے گا، خصوصی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے غصے کو کنٹرول کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ حج کے موقع پر آدمی کو سیکھنا ہے، بار بات پہ جسے غصہ آتا ہے، ایک بیسٹ ٹریننگ ہے ان کے لیے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اینگرینس کو اور اینگزائٹی کو۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ دی فلاسفی آف حج، جسے کہتے ہیں دی سیکریٹس آف دا حج۔ طواف کریں تو کیوں کریں، شیطان کو پتھر ماریں تو کیوں، ایک ہے رولنگس، ایک ہے ایٹیکیٹس کیسے پتھر مارنا ہے، اور دوسرے فلاسفی کیا ہے، سیکریٹ کیا ہے اس کے پیچھے، کیوں یہاں پر نماز پڑھیں، کیوں عرفات کے میدان میں رکیں، کیوں وہاں سے چلیں، کیوں سیکریفائس دیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو سیکریٹس میں آتی، بہت خوبصورت چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بیان کرنے کی۔ کسی عالم دین نے بڑا اچھا کہا ہے، سیکریٹس کو جاننے کے لیے دو کام کرنا پڑے گا، ایک آپ کو کرنا پڑے گا، ایک میں کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کا کام کیا ہے؟ مکہ مکرمہ اور اطراف جتنے بھی عبادتیں ہیں، طواف سے لے کر خانہ کعبہ کی زیارت سے لے کر مینا کے میدان تک، قربانی تک، یہ سارے ایک فیملی سے ریلیٹڈ ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ، یہ فیملی ہے۔ نکلنے سے پہلے، آپ حج پہ جانے سے پہلے کوشش کریں اس فیملی کے بارے میں جانیں، یہ ہے فیملی کیا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کو، ان کے ڈیڈس کو حج کا حصہ بنایا، فلسفی کیا ہے بیہائنڈ دیز ایکشنز، مناسک کے پیچھے کیا ریزن کیا ہو سکتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم نے کون سے ٹیسٹ دیے، حضرت اسماعیل نے کون سے ٹیسٹ دیے، وہ ہماری زندگی ہے۔ اصل حج کے پیچھے وہ راز جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر وقت موقع ملے آپ کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یا سٹوریز جو ہیں حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت ہاجرہ، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بیان کیا اور ان کی زندگی کو ہماری زندگی سے کنیکٹ کیا ہے۔ یہ ہمارا پاسٹ ہے، ماضی ہے، ہسٹری ہے، حضرت ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ کی زندگی، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کی زندگی۔ دی لینڈ آف مکہ اور دا لینڈ آف مدینہ، یہ ریویلیشن کی لینڈ ہے، آیتوں کی لینڈ ہے، سوروں کی لینڈ ہے، وہاں پر آیتیں نازل ہوئے ہیں، سورے نازل ہوئے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کس طرح قرآن نازل ہوا، کس طرح ہمارے پروفٹ نے 23 سال وہاں پر زندگی گزاری۔ ایک دوسرا اسٹیپ ہے، تھوڑا بہت اگر آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ یہ حج کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، سیکریٹس کو سمجھ میں آئیں گے۔ کچھ میں بتاؤں گا انشاءاللہ حج کی اہمیت، حج کی امپورٹنس، جو ہماری روایتوں نے بتایا ہے، ہمارے احادیث نے ہمیں بتایا کہ حج پہ جانے سے کیا ملتا ہے، اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، اگر کوئی انجام دے تو کیا، اگر کوئی چھوڑ دے تو کیا۔ میں کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ زیادہ ٹائم آپ کو نہ لوں۔ امپورٹنس کے لیے اگر ہمارے احادیث کا مطالعہ کریں تو میں نے تقریباً 62 احادیثوں کا مطالعہ کیا تاکہ میں اس کو کلیکٹ کروں۔ دیکھوں کہ 5 منٹ میں 62 احادیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جی آپ صرف فالو کیجئے گا، دیکھیں امپورٹنس کیا ہو سکتا ہے حج کا۔ حج کے ذریعے سے دین مضبوط ہوتا ہے، تقویۃ للدین۔ 2،
حج اور خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے قبلہ کیسا دکھتا ہے۔ 3، حج ہمارا پرچم ہے، ہمارا پرچم نہیں، للاسلام علماً، ہماری نشانی ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے۔ وللعائزین حرما، پناہ مانگنے والوں کو، ریفیوج مانگنے والوں کو حج جو ہے پناہ دیتا ہے۔ جیسے گناہگار دوڑ کر کسی کی طرف جاتا ہے، سایہ مانگتا ہے، آسرا مانگتا ہے، انسان کو حج جو ہے آسرا دیتا ہے۔ وہ تسکین القلوب، حج جو ہے دلوں کے سکون کا ذریعہ بنتا ہے، سیٹسفیکشن کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ حج کرتا ہے سچے دل سے، 2 شرطیں ہیں، ایک انٹینشن پاک ہو، کلیئر ہو، 2 مال پاک ہو۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک انٹینشن کلیئر ہو، دوسرا مال پاک ہو۔ اگر کوئی حج بجا لاتا ہے تو کیا ملے گا اسے؟ جبرائیل امین نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو شہداء، صدیقین، انبیاء اور رسولوں کے ساتھ محشور کروں گا، انہیں گیدر کروں گا اور ان کو پڑوسی بناؤں گا اس کا۔ اور حج کے موقع پر بندہ جب حج پہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو کئی فائدوں کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تصح ابدانکم، میرا بدن بیمار ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا میں بیماری میرے اندر ہے کیا کروں، حج پہ جا نہیں سکتا، امام نے کہا حج پہ جاؤ۔ کہا کیوں؟ حج تمہارے بدن کو شفا عطا کرتا ہے۔ وَتَسِعُ أَرْزَاقَكُمْ، عام طور پر ہم سوچتے ہیں حج پہ جانے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے، امام کہہ رہے ہیں حج پہ جانے سے تمہارے لیے رزق کے اور دروازے کھل جاتے ہیں۔ حج کو اور خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الیہا عبادت، حج کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جسے روایت میں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں، والمظلوم علی من ظلم، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، جو عمرہ بجا لاتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حج کی راہ میں 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 2 ملین درہم خرچ کرنے کے برابر ہے۔ بیت الحرام میں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 2 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ وہاں فرادہ نماز پڑھنے کا ثواب، یہاں پر عام طور پہ جو جماعت کے ثواب ہے وہ فرادہ نماز پڑھنے میں دیا جائے گا۔ اگر حج کے راستے میں کوئی انسان خدا نخواستہ اللہ آپ کو تندرستی عطا کرے، صحت عطا کرے، لمبی عمر عطا کرے، صحیح سلامت جائیے اور واپس آئیے، ہم آپ کے چہروں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جب آپ حج سے واپس آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی راستے میں خدا نخواستہ مر جائے، جاتے مرے یا آتے مرے، تو اسے شہادت کا درجہ دیا جائے گا، اسے شہید کا مقام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان حج کر سکتا ہے اور نہ کرے، اٹس ویری ڈینجرس۔ اگر وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے تو کسی اور کو بلیم نہ کرے، جو سب سے پہلی چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس کا دین اور اس کا مذہب نکل جاتا ہے۔ حج کے اطراف، خانہ کعبہ کے اطراف جائیں گے، اللہ آپ کو نصیب کرے، دیکھیے گا خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو دعائیں مانگ لیتے ہیں لوگ، پہلی دعا قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اطراف 120 رحمتیں ہیں، بلیسنگس ہیں اللہ کی۔ بعض روایتوں میں 60 بلیسنگس اس میں سے طواف کرنے والوں کے لیے، 40 بلیسنگس وہاں پر نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کتنے ہو گئے؟ 100۔ 20 کہاں جائیں گے؟ کن کے لیے 20 ہو سکتا ہے؟ آپ کو غور کیجئے گا جی، صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کے لیے 20 بلیسنگز میں۔ اب کچھ کام نہ کرو، کچھ دعا، کچھ نہ کرو، صرف بیٹھو اور خانہ کعبہ کو دیکھو، انسان کی نگاہوں میں ساری ہسٹری اور ساری فلسفی سمجھ میں آ جائے گی۔ تھوڑی دیر کا خانہ کعبہ کو دیکھنا انسان کو رحمت والا بنائے گا اور انسان کا دامن ثواب سے اور نیکیوں سے بھر جائے گا۔ قیامت کے دن جب بندہ تاریکیوں میں، ڈارکنس میں گھر جائے گا، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ ڈارکنس ہوگی، آگے پیچھے اور اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، تو اس وقت بندہ آسمان کی طرف دے گا، پروردگار یہ ڈارک اتنا اندھیرا میں جا نہیں سکتا۔ تو روایت کہتے ہیں اس وقت انسان کا حج اور انسان کا عمرہ اسے اٹھا کر لے جائے گا، اسے اس تاریکی اور اندھیرے سے
بچا لیتے ہیں. یہ بھی در حقیقت حج اور عمرے کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. اسی طرح سے ہم جائیں گے وہاں پر اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. جو حجر اسود پر ہاتھ لگائے گا یا حجر اسود کو سلام کرے گا گویا اس نے اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. he has paid his allegiance. اور آب زمزم انسان پیے گا. خیر ماء علی وجہ الارض، بہترین پانی اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ آب زمزم ہے. انسان کو اس پانی پینا نصیب ہوگا جس میں شفا ہے. اور انسان کو موقع ملے گا اپنے اندر کے شیطان کو جاننے کا اور اپنے باہر کے شیطان کو جاننے کا. میرے اندر کتنا صبر ہے، میرے اندر کتنا شکر ہے، میرے اندر کتنی ایبیلٹی ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، میں کتنی عبادت کر سکتا ہوں، کتنا دوسروں کا ساتھ دے سکتا ہوں. اور باہر کا شیطان جو مجھے گمراہ کرتا ہے، ڈیویٹ کرتا ہے، اس کے خلاف میں کتنا کھڑا ہوا، کتنا کھڑا ہو. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، شیطان بھی وہاں پر مینا کے میدان میں رمی جمرات میں بڑا ہو گیا ہے شیطان. اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری جیسے جیسے آگے بڑھے شیطان بڑا ہو رہا ہے. بڑے بڑے پلرز بنا دیے گئے، بڑے بڑے ایریاز کو کور کر دیا گیا. لوگ دور سے پتھر مارنے لگے. کہتے ہیں پہلا شیطان چھوٹا تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اور آتے آتے دھیرے دھیرے شیطان بڑا ہو گیا. اور اس سے مقابلہ کرنا بھی انسان کے لیے اور مشکل ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پتھر مارنا آسان ہو گیا کیونکہ شیطان بڑا ہو گیا ہے، لیکن نہیں، اس سے فائٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ شیطان اتنا بڑا ہو گیا کہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، ہمارے گھر میں آ گئے. کسی اسکالر نے کہا ہمارے بیڈ روم تک آ گئے. تو انسان اس کو فائٹ کرنا، انسان دیکھے گا میں کس طرح اس کو مقابلہ کر سکتا ہوں. انسان کو موقع مل سکتا ہے کہ انسان پلان بنا سکتا ہے. میں زیادہ وقت نہ لوں، آپ کو ایک دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. اس کو آپ تھوڑا غور سے سنیں گے. دو چیزیں ہیں حج کے لیے. ایک، سنسیئرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے روزے کے لیے کہا جاتا روزہ یعنی انٹینشن، حج بھی سراسر انٹینشن ہی ہے. ایک لمحے کے لیے ہم خلوص سے، سنسیئرٹی سے الگ ہوں گے تو پیسہ خرچ ہوگا، محنت ہوگی، رزلٹ نہیں ملے. روایت کہتی ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں الحج حجان، حج دو طرح کا ہوتا ہے. ایک حج للہ اور دوسرا حج للناس. ایک ہے حج اللہ کے لیے کیونکہ اس نے عبادت فرض کی ہے، اور دوسرا حج ہے لوگوں کے لیے. نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، نام کے آگے کیا لکھیں گے، واپس آئیں گے تو لوگ ریسپیکٹ کریں گے. اگر لوگ ہی رہیں گے تو ثواب بھی لوگوں ہی سے لینا پڑے گا، اللہ سے ملنے والا نہیں. بعض روایتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جس نے میرے لیے حج کیا ہے ثواب میں دوں گا. اگر لوگوں کے لیے حج کیا ہے تو لوگوں سے مانگ لے، مجھ سے کوئی طلب نہ کرے. کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے ہمارے انٹینشنز کو ہم کلیئر کریں. نام خود بخود آئے گا، پیچھے آئے گا، نام دوڑ کر آئے گا. اگر اللہ کی راہ میں انسان دل پاک رکھے، صاف رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو برباد ہونے نہیں دے گا. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، میرے یوتھ سے، میرے دوستوں سے جو بڑے ہیں الحمدللہ اچھی طرح جانتے ہیں، انٹینشنز کو کلیئر کرنا پڑتا ہے پہلے جانے سے پہلے. پیغمبر اسلام فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حج پہ جائیں گے، پیسہ خرچ کریں گے. چار طرح کے لوگ ہوں گے. یحج الاغنیاء امتی للنزہہ، پیسے والا ہے، پیسہ زیادہ ہے، چلو ایک تفریح بھی ہو جائے، انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گا، چلو حج پہ جاتے ہیں. وہ نیت انٹرٹینمنٹ کی نیت نہیں ہونی چاہیے، عبادت کی نیت ہونا چاہیے. کہتے ہیں زیارت اور تجارت میں بہت فرق ہے. تجارت خود بخود ہو جائے گی، زیارت پر جائیں گے، لیکن انٹینشن کیا ہے؟ زیارت ہے یا تجارت ہے، عبادت ہے یا تفریح ہے. پیسے والے گھومنے کے لیے جائیں گے. وہ اوساطہم للتجارہ، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بزنس کے لیے جائیں گے، کچھ یہاں سے چیزیں لے جائیں گے، کچھ وہاں سے چیزیں لے کر آئیں گے. لے جانے اور لے آنے میں جو چیز گم ہو جاتی ہے، لاس ہو جاتی ہے، وہ ہماری عبادت ہے. سارا انٹینشن انسان کا کیا لے جاؤں، کیا لے کر آؤں، وہ بزنس کے لیے کام کرتے ہیں. وَقُرَّاؤُهُمْ لِلرِّيَاءِ، اللہ ہم سب کو بچائے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حتیٰ قرآن پڑھنے والے بھی حج پہ جائیں گے تو تعریف لوٹنے کے لیے جائیں گے.
ہم قرآن ایسے پڑھیں گے تو لوگ ایسا کہیں گے، ایسے پڑھیں گے تو ایسا کہیں گے. ان لوگوں کی بھی حج کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اور فقراء بھی جائیں گے کبھی کبھار اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے جائیں گے، لوگوں سے مانگنے کے لیے جائیں گے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان لوگوں کا حج پہ کوشچن مارک لگے گا. ثواب اور چیز ہے، حج کو قبول کروانا اور ہے. قبول کروانے کے لیے انٹینشنز کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. سنسیئرٹی، جسے میں کہتا ہوں دل کی تیاری، سنسیئرٹی کا کنیکشن ہمارے دل سے، ہاتھ سے نہیں، زبان سے نہیں، آنکھوں سے نہیں، بیٹھنے سے نہیں، اٹھنے سے نہیں، میرا دل اللہ سے کنیکٹ ہو جائے. یہ در حقیقت سنسیئرٹی اور خلوص کا بیوٹیفل معنی اور میننگ ہے. اور آخری بات ہے، عقلی طور پر بھی، انٹلیکٹ کے اعتبار سے بھی مجھے تیاری کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بیہیویئر ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اخلاق ہمارا اچھا ہونا چاہیے. عبادت کا کنیکشن ہی اخلاق سے ہے. ایک جھڑکی، ایک غصہ ہماری ساری محنت کو زائل کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. 5 چیزیں پیغمبر اسلام نے فرمائی. یحجز عن معاصی اللہ، اللہ کے گناہ کی طرف توجہ نہ کرو. حج کے میدان میں، مینا کے میدان میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. 1. 2. وحلم یملک بہ غضب، ایسا صبر جو انسان غصے سے روکے. نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ لڑائی، نہ غصہ، اس کی اجازت نہیں ہے. بس آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا، جدال، لڑائی کی اجازت ہی نہیں ہے حج میں. اگر وہ انسان اس کی طرف توجہ کرے، تھوڑا کھانا کم ہو گیا، پانی دیر سے ملا، گرمی زیادہ ہو گئی، تو انسان چلانے کو دل کرتا ہے انسان کا، کیا ہو گیا، ہم نے اتنا پیسہ دیا ہے. ہولڈ آن، آپ دوسرے سفر میں چلاؤ، حج کے سفر میں جتنا خاموش رہو گے اتنا اچھا. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا یحفظہ لسانہ، بہترین حاجی وہ جو اپنی زبان کو بند رکھے. الا، کہاں کھولے؟ خیرہ، جہاں ذکر پڑھنا ہے ذکر پڑھے، جہاں دعا کرنا ہے دعا، تسبیح، یہ سارے کام انسان انجام دے دے. حتیٰ تسبیح کے لیے ہے تسبیحات اربعہ. کسی نے امام سے پوچھا خانہ کعبہ یہ اسکوائر کیوں ہے؟ چوکور کے تھے نا، چار کارنرز ہے خانہ کعبہ کے. تو امام نے فرمایا چونکہ آسمان پر جو بیت المعمور ہے اس کے 4 کارنرز ہیں، 4 کارنرز ہیں، اسی اعتبار سے خانہ کعبہ کو بنایا ہے. کنیکشن ہے فرام ارتھ ٹو اسکائز، بیت المعمور جسے اللہ نے آباد کیا ہے آسمانوں پر. اب صحابی نے پوچھا مولا بیت المعمور کیوں، اس کے کیوں 4 کارنرز ہیں؟ تو امام نے فرمایا عرش، جو اللہ کی کرسی ہے، عرش ہے، اس کے 4 کارنرز ہیں، 4 پلرز ہیں. صحابی نے پوچھا اس کے کیوں 4 ہیں؟ مطلب سوال ہے، صحابی نے اس کے کیوں 4 کارنرز ہیں، 5 کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا تسبیحات 4 ہی ہیں، ہر کارنر ایک تسبیح سے ملا ہوا ہے. کون سے 4 تسبیحات اربع؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 تسبیح ہے، تسبیحات اربع. اس پر خانہ کعبہ، بیت المعمور، عرش سب ٹکے ہوئے ہیں. تو جتنا انسان تسبیحات اربع پڑھے خانہ کعبہ کی زیارت کے موقع پر، اتنا انسان اپنے زبان کو بچائے گا اور ثواب لوٹے گا. وحسن الصحبت لمن صحبہ، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور بیہیویئر اس کا اچھا ہو. ایک صحابی نے کہا ابن رسول اللہ، میں نے ایک بندے کو قرضہ دیا تھا، پیسہ لے گیا تھا قرضہ، اور میں نے بہت انتظار کیا، وہ ملا نہیں. پتہ نا کچھ لوگ قرضہ لے کر فون سوئچ آف کر دیتے ہیں، وہ چلا گیا. بہت ڈھونڈا میں نے، وہ ملا نہیں. جب میں طواف کر رہا تھا میرے سامنے وہ بھی طواف کرے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، ارے یہ تو وہی بندہ ہے جو میری دکان سے سامان لے کے گیا تھا. وہ طواف کر رہا تھا تو وہ میرا بندہ مجھے نظر آیا. کیا کروں؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ جی انتظار کریں گے طواف ختم ہو، چلو اچھا موقع ہے. میں نے جب اس حدیث کو پڑھا، واقعاً آپ یقین مانیے میرے آنکھوں سے آنسو آئے. امام نے فرمایا حج پہ آئے ہو تو اب اس کو سلام بھی نہ کرو. سمجھا؟ سلام کبھی کبھار ہمارا سلام مطلب ہی ہوتا ہے، السلام علیکم کا مطلب یاد ہے؟ امام نے فرمایا اب اس کو سلام نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے سلام سے اس کا ذہن عبادت سے ہٹ جائے گا.
اب وہ عبادت اس کی پوری کرنے دو تاکہ حج اس کا پورا ہو جائے. جب وہ گھر لوٹ کر آئے تو پھر اس سے کانٹیکٹ کرنا. حج کے دوران اس سے کبھی سوال نہ کرنا کہ میرا قرضہ کیا ہوا. مولا کیوں؟ ایک واجب حج ہے، وہ پورا کرنے دو اس کو، اس کا خیال کرو، اس کی عبادت کا خیال، اس کے ذہن کا خیال، اس کے دل کا خیال، تاکہ تمہاری عبادت پوری ہو جائے. اس کی عبادت کا ہمارا کوئی کنیکشن نہیں. اگر میں اس کی عبادت کا خیال کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادت قبول کر لیتا ہے. میرا بیہیویئر اچھا ہو تو میرا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. ہمت رکھیے گا، کوشش کیجئے گا، ارادہ کیجئے گا. ہمارا کام ہے ارادہ کرنا، پلان بنانا، ایک قدم آگے لے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے بہترین راستے کھول دیتا ہوں، آسانیوں کے راستے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری آپ Thank you. تھوڑی دیر بیٹھو، کیا بتائیں گے آگے؟ آج انٹروڈکشن ہے، ہاں تو پھر کام تو نیکسٹ ویک سے کر لیں. اور پھر تھوڑا میڈیکل ہے، میڈیکل ویکسین کے بارے رولنگس میں. ہو نیکسٹ ویک سے کر لیں، ان شاء اللہ بھی آ جاتے ہیں. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today we are starting these Masaels, but it will start in general terms first. I will use both English and Gujarati, and if you want I can also use Kiswahili for those who feel they are comfortable in that. We need to thank Allah who guided us to be able to reach this stage, because if Allah did not guide us, then we would be at a loss. And we want to thank Allah to be able to give us this good strength and to continue keeping us on the right path, especially the path of those whom He loves and whom He cares, the Ahlul Bayt sallallahu alayhi wa alihi. So let us start our topics here first. And you heard Maulana saying about a prerequisite for Hajj. And amongst the first ayats of the Quran which starts speaking about Hajj is Surah Al-Baqarah, ayat number 192. Ayat number 190. (194), 196, 197. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. The meaning of this ayat says that Hajj is done in the specific months. It is not done in all the months. It is done in Zil Hajj. And it is done in the specific days. And whoever considers to take up this farida, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ, then tell them and make sure that in Hajj there should be فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ. There should be no rafatha, no ill intentions, immoral intentions, no fusuk,
means bickering around, doing ghibat, making unnecessary comments, and wala jidala, and do not be enter into any discussions which will be not fruitful. This is an ayat of the Quran. But it says you can take your provisions with you. Your bato, kokotende, whatever you want to take, you take. You take your provisions with you. But the best of the provision is good akhlaq, as Maulana said. And keep on doing more good. The more good we do, Allah will ziyada good to you. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. And this is for those people who are learned. Learned doesn't mean to be a PhD or a professor or things. Learned means you are learned enough to understand that this is our responsibility and this is an ayat of the Quran from him. So this is the beginning of the first ayat of what is Hajj. And as Maulana said, a number of things. So in my slides, those items I will skip, but just maybe go through it a little quickly. So Shafiq, sit. Oh, so thank you. So Hajj is a metaphor. The whole Hajj trip is a metaphor. You know that the whole episode of Tabligh in Islam was 23 years. And approximately our trip is also around 23 days. It's 23 years, 23 days. Approximately. It matches a little bit. The Prophet was in Mecca for 11 years, right? 11, 12 years. And then he migrated to Medina. And these are two different places. Then from Medina, when you go to Hajj, you go to Masjid al-Shajara to do niyat. And then from Masjid al-Shajara, you go to Makkah. And then from Makkah, where Allah has invited you, Allah then kicks you out from the house. Go away to Arafat. You don't want to hear. Go to the jungle. Of course, now there are many things which have been changed in terms of the facilities in Arafat, but Allah doesn't want you in His house. Go in Arafat. Arafat has many meanings. One of the meaning is to know, to understand, to have knowledge, to seek knowledge. So you stay in Arafat to imbibe, to seek knowledge. This is metaphor. When you seek that knowledge, then you are now going to Muzdalifah. In Muzdalifah you go at night after Maghrib. As soon as Maghrib is there in Arafat, you go to Muzdalifah. There you just sit and contemplate. You think and you look at the moon of the 9th of Zil-Hajj. Actually of the 10th of Zil-Hajj. And you're looking at the moon with very beautiful wind coming and blowing on your cheeks. And you are reflecting and doing the tasbiyah to Arba. Then you are told to collect stones, pebbles. When you go to the war, it is at night where you put all your oil and grease in your guns. And stealthily you go. So when the sun rises, you are rushing to hit the shaitan. And on one first day, the day of Hajj, you are only hitting the shaitanul akbar. It is your nafs. You are hitting the shaitan metaphorically. But you are telling in your heart that I am removing shirk, shar, shak. All those things which affect our faith, you are removing it on the first day. Then you go and sacrifice that lamb which is beautiful, the material sacrifice. Remembering the sacrifice that this wealth is not ours. And then you shave your head for men. Hair is a very important sign of somebody's beauty.
whether it is under the hijab meant for the husband or for all handsome people here with beautiful hair, it is a very important element of somebody's ego and self-esteem. But here you are breaking the ego. You are becoming like a newborn baby. You shave your head. And then Allah says, now come back to me. Now come and do tawafu ziyarah. Now come and do sa'i. Now you are mine. And after that I'll give you a gift. Do tawafu nisa. This is a gift from me. And then go home changed. This is a metaphor about Hajj. So if you understand this philosophy of Hajj, it will be very easy for us to follow the ahkam. The ahkam are not very difficult. And as Maulana said, when you are doing the wajib part of the Hajj, be careful not to do anything extra which you may not have heard, because it might not be the correct one and you may have to repeat the whole thing. For example, when you are doing the tawaf, wajib tawaf, not sunnat tawaf, wajib tawaf of Umrah Tamattu, for example, you have finished the 7 rounds and you find, it's so cool, it's so much nice environment, there is no rush. For those who are experienced, they will know what it means to do tawaf in rush. Oh, there is no rush. Maybe I should just connect another tawaf. No, the sequence is you finish the tawaf of whether it is Umrah Tamattu or Hajj Tamattu, and then you go for Salah of the tawaf. There should be sequence. If you do tawaf and another tawaf and you say, I got chance, I am doing a little bit more, it is not allowed. Whenever you want to do any such things, inquire, ask. Nowadays there are phones and text messages and things. You can always communicate, but follow the instructions. Hajj will make us disciplined. Hajj will make us united. Hajj will make the whole Muslim Ummah one. And as Maulana said, Hajj is to intend, but Hajj is also to flow towards a common cause. There will be no CEO there. There will be no sweeper. There will be no dada, or there will be no princess. Everybody will be same in the Hajj attire. They will be same. In the eyes of Allah, there is unity. There is one and one. So let's go through these slides. It's connected. That's right. After a very brief introduction here, then for today I will switch on to the medical issues about Hajj, because it's important some of the vaccines be given sooner, because we have only 4 weeks remaining, a little less than 4 weeks. So what does Hajj involve? Hajj has 2 stages. 2 stages of Hajj. Umrah Tamattu and Hajj Tamattu. And as Maulana said all these things, that make sure your money is clean. Make sure your intention is clean. Make sure you do Sadaqatul Jariyah. Either you educate somebody, plant a tree, construct a madrasa, or things which are Sadaqatul Jariyah. Don't forget Sila Raham. If you have not been talking to your brother or sister or anybody, this is the time to make amends. Remember about hukuk, especially with the business community. Sometimes a person comes to my clinic
he has to pay 18,500 for example, and then I say, I don't have change. He said, okay, fine, next time. And then when next time he comes, I forget to give him back 1,500. And he, in his respectful nature, doesn't remind Professor, Doctor, 1,500. Bas muki de nahi yaad de raha hu. But he has not given you with clear intention that is fine. Anaku hishimu tu kidogo, he's leaving. So there might be some of those kind of hukuk which may have been in our day-to-day life. So take out an estimated amount of money and put it in the sadaqah to say if there was some hukuk of anybody. That also means if you have any debts and things, please clear them up. Then forgiveness. Don't forget to write your will and leave provisions for the family and to learn the qiraat of the Quran, particularly the Surah Al-Hamd and Ikhlas, because these are basic fundamental things which will be required in the Salah. And to know the Masaels. It is wajib for you to know the Masaels. So thank you for coming, because if you are not there, we would not be able to give Masaels. And of course, good health. So here we are. And I said the metaphors about the safari. Remember, when you are going to Medina, Medina is the seat of knowledge. Medina is the beginning of whole Islam. The Prophet was born in Makkah. Imam Ali alayhi salam was born in Makkah. But almost all our Aimma are born in Medina. And in Medina there are 6 ma'asumin. Remember, 6 ma'asumin. You go to that one ziyarat and you get 6 ma'asumin within a short distance. I know it is very hard, particularly for female, to reach near the graves of the Aimmas. But you know, interestingly, the Jannatul Baqi is so big and the wind and the dust is so much that just enjoy the dust from the grave of the Aimma. It is hitting your face, it is hitting your eyes. That's why I remember the saying, Shafiq, you know this saying of Allama Iqbal, who says, खिरा ना कर सका मुझे, खिरा ना कर सका मुझे दानिश फरहंग, मेरी आंखों का सुरमा है खाके मदीना और नजफ. All this glitter and glamour, when he went, Allama Iqbal, to study in Cambridge, which is like Harvard, he saw all that glitter and glamour and he said, all this glitter and glamour, danishe farang, it doesn't bother me. For me, the surma of my eyes is the sand of Medina and the sand of Najaf. And it means that. So we are in Medina and we are paying homage to the Prophet, and the whole mazhab of Islam started there. Then we listen to the call of Allah. وَأَذِّن لِلنَّاسِ. But we are going to Shajara to do our miqat. Then we will talk about miqat in Sharia. We will talk about the Masaels, inshallah, next session. Then you go to Makkah, Allah's house, Arafat, Muzdalifah, Mina, and back to Allah. And this is our sequence depending on how the journey will be, whether we are going directly to Medina or via Jeddah, depends on whatever it is. So this is Madinatul Munawwara. This tomb, the people who have a little hatred of all these kinds of love. If you hold the Quran and kiss it, they say, why are you kissing this book? It is only a written book. This is only handwriting English. This is only Arabic written here. Why are you kissing this? It's shirk. Why are you kissing this? Tell them, have you ever kissed your child? Innocent child, have you ever kissed? Why are you kissing your child? Because you love your child. I love my Quran. I love the Ahlul Bayt. I can't kiss them, but I can kiss whatever is nearest to me. So this Roda is where the Prophet is buried, just under this big Gumbat. And therefore, it's holy for us. Even when we see it,
when we see it live, tears will just flow. So this is Jannatul Baqi, and the view in the daytime and at night. So inside there are a number of things, because it's not important now. We want to continue to be able to finish the wajib components of the Masails, but there are a number of things so important inside the Haram in Medina that inshallah, if we get time, we will sit down in various groups in Medina, in Makkah, at the airport, anywhere, to maximize and utilize our time. And here, these are all details about what is there in Medina. I will only give you one example, only one example. Then there are a number of... Medina is like, oh my goodness, it's the Hajj, I think, for me. Because everything is in Medina. In Makkah is ahkam, but Medina is really in the heart. And there are so many things here. I'll give you only one example and I'll continue. The Prophet was in the mimbar, on the mimbar, giving a lecture after Salah. And little Hussein is running from the house. The house is here on the right side, and Bibi Fatima's house is first, second, third part. And little Hussein is coming running to the grandfather. You know how grandchildren are so attached to grandparents. So he was running and he tumbled because there was no carpeted or tiled area like this. So he tumbled in the floor and he fell. So the Prophet stopped the lecture. He stood up and went and picked Imam Hussein and kissed him. And he said, when Hussein gets hurt, I get hurt. Whoever will hurt Hussein will have hurt me. And for today, this is enough for you to understand. And he finished the lecture. You know how valuable this lecture is with that 2 lines? It's in Medina. There are many things in Medina. Inshallah, we will get time and discuss more. This is Baqi from outside, and how previously we used to be able until climbing the stairs a little bit. Nowadays, more and more and more barricades are being done. The more barricades they do, the more love will increase for us. These are the places where our Aimmas are buried, and Hazrat Ibrahim. And there is Masjid Quba. We will talk about it. The first mosque, historically, is mentioned in Surah Tawbah, ayat number 108. If you get time, go and read. Then Masjid Qiblatain, where the Qibla changed, and these things are now very historical. Masjid Ali at Khandak, the watering place of Ibrahim, Bibi Maria Qibtiya, Salman Farsi's house, and Masjid Ghamama. So this is just an introduction. Now I will go to the medical part. Then from Friday, we will start Umrah Tamattu and Hajj Tamattu. But in short, there is Umrah Tamattu and Hajj Tamattu, 2 components. Umrah Tamattu, there are 5 major items to think about, and Hajj Tamattu, there are 13, 12 or 13, depend. Some of it you can combine. And they are very easy to follow. They are not very hard. So you just concentrate, you will see it will flow. So today I am going to the medical part first. And as for the medical part, which is important element of doing the Hajj, it is important that you keep healthy. So in Hajj there are several things. Now, as we are speaking now, there are pre-Hajj conditions. For example, those who have diabetes, blood pressure, asthma, skin disease, other things which are diseases which we have, then make sure you are in control. You have met your doctor who is treating you normally, you have your medications, you are in good health, do a little bit of exercise,
Now we have beautiful bridge, so you can go walk over the bridge, go and come back, do some walking, because sometimes there is a lot of walking needed. I don't know how it will be post-COVID, but sometimes buses are blocked for hours and hours. Then you have to walk long distances, sometimes over these flyovers and things. So if you don't have practice at all walking, and it is both for ladies and for gents who are not used to walking a lot, try to walk as much as possible. It will make you healthy, and you will be healthier for the Hajj. So there are pre-Hajj conditions. This is, you can see the moon, little moon there, in between the trees. And this is Masjid al-Shajara. This is the third night of Zil Hajj. So when you come out from Medina, you pass through here to do the Talbiyah, the Ihram, Niyat, Ihram and Talbiyah, to be able to enter Masjidul Haram. So this I just kept to Tamanisha myself. Pre-Hajj, you need to consult your physician and have all the vaccines. So you can see meningitis as usual, once every 3 years, ACWY135. But now the new variety of the meningitis vaccine is lifelong. So you can take one vaccine for meningitis. It is highly recommended from those who are in the meningitis belt, but the Saudi officials and government doesn't differentiate Africans from Nigeria and Mali. All Africans are African. You must have meningitis vaccine. So we are from Africa, we must get meningitis. But it's also good because we might get transmitted through other Hujjaj from the meningitis belt. So good to take meningitis. At the border, at the airport, sometimes they give ciprofloxacin as a preventive mechanism. While if you have taken the meningitis vaccine, you do not need to take it. But you will have to take it if they are insisting, no problem. If you are pregnant, for ladies, or if you are allergic to cipro, then you have to tell them I am allergic to this. Otherwise, there is no harm in taking one tablet. Likewise, when you return, to prevent it from coming to your home, you will be given this cipro. It is good to take one dose. Hepatitis vaccine are 3 doses, and most of you must have been vaccinated already. Those who are less than 21-year-old, not need to worry because the Tanzanian schedule already included hepatitis. So it should only be stamped in your yellow book. You don't need to repeat again. Maybe one single booster dose. Yellow fever is compulsory. Nowadays it's once in lifetime. H-influenza virus vaccine for elderly. Now they are insisting also polio, not cholera. Polio for those who come from Malawi, Zambia, Pakistan, Afghanistan and others. And then COVID vaccine is a must. So this is an issue. A lot of discussion is going there. So you need to have COVID vaccine for travel. It's a must. If you have had a COVID vaccine 8 months or more earlier, so for example, this is June. If you have had sometime in October last year or before October, maybe September, July, something, then it is useless. Because the immunity which is provided by the vaccine, the first dose, usually lasts maximally about 4 to 5 months, and then it wanes out completely. By 8 months, you are as good as you are not vaccinated. So it is important that you take the vaccine. Vaccination does not prevent you from getting COVID, but it will prevent you from becoming severely sick, requiring hospitalization, and may also reduce a lot, significantly, the chances of death and severity for COVID. So it is important to take the vaccine. If you have already taken the vaccine and it is less than 8 months, then one single booster dose is enough. Now comes the confusion.
which one do I take? Johnson or Pfizer? So remember, these two vaccines are working for the same purpose. This is very important, listen. The rest of the medical things you all know. If I tell you control your sugar, don't smoke, you all know this. But COVID vaccine is new thing, and we need to understand it, because out there in the internet, I was telling Shafiq there that, I have been reading this for the last 2 weeks since you told me to give this lecture, and I am becoming more and more confused. So I consulted my colleagues, and I want to thank them here. I consulted Dr. Ali Ismail in South Africa, and I also consulted Dr. Muhammad Manji, and we started talking and discussing in kind of we are away nowadays, you have Zoom and other types of communication. And we kept on discussing this, and they exchanged some papers here and there. So this is the advice. We also have the website advice from Saudi Embassy. So listen, if you have had a vaccine and it is more than 8 months, get it again. If you have had a vaccine, it has already passed over 3 to 4 months, get a booster. If you have Johnson, it's fine to take 1 dose of Johnson. If you have Johnson and you want to take Pfizer, which is most recommended, then if you are taking for the first time Pfizer, then take 2 doses. Because Pfizer is a vaccine which uses genetic component of mRNA. Whereas Johnson is a vaccine which uses a vector of adenovirus to carry the COVID vaccine into our body and enter into our cells to create immunity. There are 2 different mechanisms. So if you have taken Johnson and you have never had Pfizer, and you want to take Pfizer, which is very recommended, then you need to take 2 doses. For now, if you take 1 dose, it will act as a booster for Johnson. For visa, it is fine. But before you travel after 21 days from today or from tomorrow, you take the second one. It's no problem. You can ask me any question on this. If you have never had the vaccine, you must take the vaccine. Vaccine will not make you a zombie. Vaccine will not do any damage to your reproductivity. Inshallah, you will have 12 children if you want to, for the youngsters who are here. There will be no problem. So, the recommended vaccine, if you are taking it for the first time, Pfizer. It's a highly recommended vaccine. Johnson has problems. So if you have Pfizer, it is the best. If you don't have Pfizer, it's fine to take Johnson. So, I know I will be asked questions about it. And then you should have your own first aid kit. So we will not talk more about meningitis, viral diseases, common flu. Make sure you take the hygiene precautions, hand washing, using, where is my sanitizer? Here. Using a sanitizer, and there will be a lot of crowd of people from different countries, from South Africa with the BA variant, so better to wear a mask. We'll talk about the Masael of the mask for the ladies in Ihram as we come to it next. So during Hajj, watch out what you eat. Don't eat anything and everything. Be careful of what you eat. The lesser you eat, the better. It also applies here. Wash the fruits thoroughly. Drink a lot of water. It's going to be hot. It's going to be 40 plus temperature. So water, 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 water all the time. Be careful of safety and security. Fires, fractures, and traffic accidents. When you go to the washroom, be careful when you enter the washroom. The one who went before you might have left some soap down or soap bubbles down, and you might skid. We don't know which hotel we'll be staying. So when Mohammed by Jafar gets the houses, the volunteers are already putting those rubber mats, those things which are slippery.
Because we have had experienced people climbing onto the tub and then falling down and fracturing their shoulder and so on and so forth. So be careful about fractures and fires and trafficking. So don't wear too big shoes. Wear simple shoes where you don't get your ankle sprained. Observe also traffic accidents. In the year when H1N1 was first a big hangama, everybody was afraid of this. And that year, 270 people died of the floods in Jeddah, and 390 people died of accidents, but only 5 people died of the swine flu. So, accidents and other things are more dangerous than what you are talking about. So be careful about it. Do not exhaust yourself, especially in Medina, because for ladies who have to take some special medications for other purpose, as you may know, if you exhaust yourself, then there is a problem. And then it's hard to control. Refrain from smoking now and after, even after Hajj, during Hajj. Keep your medicine safe, nose and mouth masks. Be careful when you are having a shave. Nowadays it's all regulated, so you can't do it like what you have seen here. Some blades are just hanging there. And these are heads of very famous people here. So maybe I will do a quiz of people here to tell whose heads are these. Can anybody guess whose heads are these? So this is by their permission. There is Muhammad Mahdi Karim, Hussein Karim's son, and then my son Hussein Karim, who is an emergency doctor there, and myself and Hussein Datu, the optician. These are their beautiful heads here, nicely shaven. And what is written here, At-Tadkhin Qatil. Smoking is murderous, is death. Inshallah, we'll be able to do this and come back. So what happens? Post-Hajj, you come back with takaro, with some chronic cough. You may get sunstroke, skin disease, skin burns, and so forth. So there is something called post-Hajj syndrome. If you take precautions of all those things which we mentioned, inshallah you will be fine. This is what happens post-Hajj, especially if you are going during summer like this time. So take care of pre-existing conditions, asthma, allergies, varicose veins, women who are taking these kind of medications. You may consult me, or Shafiq will give you the WhatsApp number of my wife, so you can directly consult her, so you are not embarrassed or anything. Then whatever advice, we will give you the right answer, either directly or maybe consulting another obstetrician and telling you the answers. So if you have a problem, see the doctor. Adhere to the doctor's advice, and in case of emergency, consult the doctors with due consideration. There will be clinics. I don't know whether this time there will be clinics, but usually we have clinics, and you will be handled swiftly whenever required for any help. Good health ensures good health. All ibadat should be planned and should have a purpose. And therefore, I will now close this here for question answers. Today we have focused just general bit and medical, because I know there will be medical questions. But inshallah on Friday, we will start part 1, Umrah Tamattu, and then Hajj Tamattu. I thought I will be able to use these models and things, but time is not in our favor. So question answers, please. Don't feel shy. Ask questions, please. Yes. Alaikum salam. Puk dauda sudi. Okay, you tell me your question and I'll repeat it here. I can listen to it.
So what is your question? I just got vaccinated for COVID yesterday. Huh? I just got vaccinated for COVID yesterday. Which one? Johnson & Johnson. And I haven't taken the meningitis or the hepatitis. I was asked to ask you when do I take the necessary. Very good question. So, the prospective Hajja is asking, she had a, I can say that, right? She had a COVID vaccine yesterday, Johnson. She has not had meningitis or hepatitis. So how does she go about it? Can she take those vaccines? And when does she take? So very good question. You have had your yellow fever, right? Before. So it's lifelong. So you can take your meningitis vaccine. ASAP, even tomorrow you can take it. There is no problem. It will not interfere. It will not interfere with Johnson. And you can also take your hepatitis. For those who are above 21 years, because we started in Tanzania that vaccine program for hepatitis in children at birth and then at 6 weeks and 10 weeks and 14 weeks in year 2001. So now it is 21 years. So you are covered for those who are 21 years and below. So for those who are above 21 years, you need to check your own records if you have had the vaccine. If you have not had, ideally, now I'm talking about ideal and then current situation like yours. Ideally, it is 3 doses. 1 dose now, 1 dose after a month, and 1 dose after 5 months. So you can say 0, 1, and 6 months. 1 now, 1 after a month, 1 after 5 months. So this is ideal situation. Now this is not ideal situation because you are traveling in 28 days, right? So it's good to have 1 now, today, now, like tomorrow of course. And then after a month or 28 days is fine before you travel. You will have covered 2 doses. That's sufficient to protect you from hepatitis. And when you come back after 5 months, take the 3rd one. That will protect you lifelong. Yes. You can take the meningitis tomorrow. Yeah. Then a week later, or 2 days later, you take the hepatitis as well. You can take both hepatitis and meningitis tomorrow. There is no problem. I'm traveling tomorrow. Is this the same? You are traveling tomorrow. It depends on how strong you are to take both those vaccines. Usually they don't cause a problem. Usually they don't. They're not like COVID. They are not like COVID vaccine. COVID vaccine makes you tired sometimes. May also cause some body pain and feverish. But those don't cause a problem. Only local pain. I just took my vaccine today, meningitis and hepatitis. So I have to take the 2nd dose before we leave. So if you have never taken hepatitis and you took hepatitis today, then 28 days later take another one. Then when you come back, inshallah, in Rabiul Awal or Rabiul Akhir, you take your last hepatitis dose. That will cover you forever. I was told when I come back, then I take the 2nd dose. Yeah, if you find there is no time and you find 1 or 2 days up and down doesn't matter. You can take 2nd one, it's better. But if you don't also, that's no problem. 1 is good enough. I've taken my 2 is better, 3 is best. Johnson, I've taken 2 shots. The first one and the booster dose. The 2nd one, Janssen, you have taken 2 doses, 1 and the booster. So when was the last booster? When was the last? January. So you are less than 8 months, you are fine, it will be accepted for the visa purpose. There's no problem. So these are the questions we want to talk and discuss so that sometimes it's individualistic, because you don't know who has taken what at what time. Then one size doesn't fit all, right? Yes, please. If you have taken meningitis more than 3 years ago, it is advisable to repeat. If you have taken hepatitis a few years ago, now take your 2nd dose now, and then after 5 months take your 3rd dose. Yes, questions. This vaccine is important because this one we have done a lot of work on it in reading, consulting,
I had a 45-minute call with Ali Ismail from Cape Town, and he said, Prof, I don't know why you are asking me, I should be asking you. But I said, you know what, me, I'm always learning, and I don't want to go and talk to the Hujjaj things. Do not say that which you do not know. Muhammad Bhai, La ta'akulu ma la ta'alamun, ma suci ayat Quran ni. Don't say that which you do not know. Right? એ વાત ના બોલો જે તમે જાણતા ના હો. So I have to be careful to know. And I'm saying now what I'm saying. Shafiq has made me very nervous last 3 days. He's been asking me 600 questions. But it's fine. It's for good cause. And therefore I learned many things. Alhamdulillah. Yes, please. Huh? So suppose you don't have a record of what you took in childhood and any other vaccines, and you don't have the book or records. Is it fine to take all the vaccines all over again? If the time is there, there is no problem to take an extra yellow fever now, but it's not necessary. If you have taken meningitis 3 years ago or more, or you don't remember, that means it must have been a very long time. You can take it again. And hepatitis, if you are not sure, then just take 1 dose as a booster. It's fine. You don't need to take the full course because you don't know your status. Ideally, we would be measuring the antibody levels of hepatitis B. If the antibodies level are sufficient, we will tell you, we assume your history is that you must have taken the vaccine or suffered the disease. Right? So you can take, no problem. Hepatitis, just take a booster. We have a doctor here sitting back there, and he is just very quiet. He's not telling me anything. But anyway, Musti, I'll get to wait. Go and talk about that. Yes. Where can we go for these shots? So these shots have to be in places where you are sure of what you call the cold chain. They have to be in a good cold chain. So I do not give those shots in my clinic. I only give the shots for children, the usual clinic shots. But you can get these shots in many private hospitals. You can get it at Aga Khan, you can get it at Sali, you can get, I think, Dr. Ramtullah keeps it, but I'm not sure. And there might be some pamphlets there behind, so you can see. So you can take those. For yellow fever, it is only the government authority which gives. So it is only at Amtullah Bhai Karimji Clinic. So there is at Ramtullah Clinic, hepatitis and meningococcal vaccine. And it's from 9 a.m. to 9 p.m. any day of the week. So you can get there, these 2 vaccines. But for yellow fever, it has to be government facility. Only IST is authorized to give yellow fever because of expatriates and things, but they usually don't give to everybody. At Amtullah Bhai Clinic at Anatoglu, during Hajj, they make a special for yellow fever to be given. So, anything else? Any other question? So I think if there are no more questions, we will end here by reciting 1 Surah Fatiha for all the marhooms, for those who wanted to go for Hajj in the last 2-3 years and they were not able to, and they went ahead of us. May Allah give them forgiveness and receive them in His kingdom of mercy. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين